جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیوں کی حقیقت کیا ہے اللہ کے رسول، تو آپ نے ایک مختصر اور جامع جملہ فرمایا تھا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی لیے اس قربانی کے دنوں میں کوئی عمل انسان بڑے سے بڑی نیکی کر لے، اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا اس دن اس رسم عاشقی کی ادائیگی قربانی کا عمل پسند ہے۔ بہت اہم بات ہے جو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں، حدیث صحیح اور مضبوط حدیث ہے، جس میں یہ فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ ارشاد نقل کیا ام المومنین سیدہ عائشہ نے کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی الی اللہ من احراق الدم، قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا قربانی کا عمل۔ دیکھیے اس دن اس کا یہ حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ اس دن آپ 10,000 کروڑ ڈالر غریبوں میں بانٹ دیجئے، لیکن قربانی نہ کیجیے، تو اس دن یہ 10,000 کروڑ ڈالر بھی آپ کا خرچ کر دینا اللہ کو اتنا پسند نہیں آئے گا جتنا کہ اس دن اس رسم عاشقی کو ادا کرنا اور قربانی پیش کرنا اللہ کو پسند آئے گا۔ اب یہ ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم اپنی عقل کا ماتم کریں، اللہ کا دین ہماری عقلوں کے تابع نہیں ہے۔ کچھ حضرات ایسی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں قربانی تو اصل میں صرف حج میں ہوا کرتی تھی۔ کیسی بات ہے؟ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں لوگ اور اس کے بعد سارے مسائل کے سلسلے میں اپنی آزادانہ رائے قائم کرنے کا اپنے کو اہل سمجھتے ہیں۔ یہ کیا انارکی ہے، یہ کیا انارکی ہے؟ اگر میں اردو میں میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھ لوں اور کوئی میڈیکل تعلیم باقاعدہ حاصل نہ کروں، کسی ماہر ڈاکٹر کے زیر نگرانی اس کا جونیئر بن کے میں کچھ نہ سیکھوں، نہ پریکٹیکلی سیکھوں، نہ تھیوری سیکھوں، اپنے ذاتی مطالعے سے میں ڈاکٹر بن جاؤں، تو میری جگہ تو جیل ہوگی۔ یہ اسلام ہی ایسا مسکین ہے کہ اس کے لیے نہ کسی سند کی ضرورت، نہ اس کے لیے کسی نصاب کا ماہر بننے کی ضرورت، نہ ماہرین کے زیر سایہ قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوئی ضرورت، سمجھنے کی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اسے کسی قیمت پر اس کی اجازت کوئی دنیا کا سمجھدار آدمی نہیں دے سکتا۔ آپ نے فزکس میں پی ایچ ڈی کیا اور آپ وائس چانسلر بن گئے، مگر آپ کورٹ میں پہنچ گئے کہ مجھے بحث کرنی ہے اس کیس میں، آپ کر سکتے ہیں کیا؟ اگر کوئی آپ کو منع کرے گا تو آپ کہیں گے کہ بھئی اس ملک میں مجھ سے بڑا فزکس کا ماہر ہی کوئی نہیں ہے، میری 5 کتابیں ہیں فزکس پر، تو آپ کو میرا خیال میں اسپتال بھیجا جائے گا۔ اگر جیل نہیں بھیجا جائے گا تو اسپتال تو ضرور بھیجا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، 10 سال آپ کا مدینہ میں قیام رہا۔ حدیث میں صاف آتا ہے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، ہر سال آپ قربانی دیتے تھے، اور زندگی کہ ایک سال کے عوض آپ نے آخری سال میں قربانی کی۔ عجیب آپ کا ایک جذبات تھے اس عمل کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ نے صرف عمل سے نہیں اس کی اہمیت، آپ نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا تھا کہ جس شخص کی حیثیت ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہرگز عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ پٹکے۔ من کان لہ یسار فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ اتنی اہم بات، اتنی اہم بات،
اس کی اتنی اہمیت ہے